السلام علیکم۔ اچھا، میرا سوال اعتقاد سے متعلق ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں 96 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان دونوں طرف سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو اہل ایمان ہیں اور ہمیشہ سے بھی جو رہے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی اسرت میں، بڑی تنگی میں، مشکلات میں گزری ہیں۔ تو اس کا کیا سبب ہے؟ یعنی مشاہدہ اس آیت کے ترجمے کی نفی کیوں کرتا ہے؟ حسین علی شاہ لاہور سے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے ان پر برکات کے دروازے کھول دیتے۔ آیت کے اندر ہی سوال کا جواب موجود ہے۔ فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں تقوی الہی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں بطور شرط بیان کی گئی ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ جو خدا حکم دے اسے بجا لایا جائے اور جس سے روکے اس سے پرہیز کیا جائے۔ پھر آیت کے آغاز میں ہی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے جی اہل القریٰ، یعنی بستی والے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 2 4 5 افراد کسی آبادی میں ایمان بھی لے آئیں اور تقوی بھی اختیار کر لیں تو اس سے زمین و آسمان کی برکات نصیب نہیں ہوں گی، بلکہ پوری آبادی کو ایمان اور تقوی کی صفات سے متصف ہونا پڑے گا۔ اس سے آگے بڑھیں تو ایک اور نقطہ جس کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آیت کے اندر لفظ برکات استعمال ہوا ہے۔ ہم عام طور پہ برکت سے نہیں معلوم کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ شاید ہم برکت سے مراد بہتات لیتے ہیں، شاید برکت سے مراد ہم بہت بڑا عدد لیتے ہیں، جبکہ عدد سے برکت کا لینا دینا نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ کم عدد رکھتی ہو کوئی چیز لیکن اس میں برکت ہو، لہٰذا وسعت ہونے میں اور برکت میں فرق ہے۔ اس کے بعد جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ انسان کو تقوی اور ایمان کا جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص بالکل ہی معمولی سے درجہ ایمان پر فائز ہو اور بہت ہی واجبی سا تقوی اختیار کیا ہو اس نے، لیکن اس درجے تک نہ پہنچا ہو کہ جس درجے تک پہنچنے کے بعد خدا کا یہ وعدہ پورا ہو۔ ساتھ ہی اس جانب بھی توجہ رکھنا ضروری ہے کہ جب خدا برکات کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم برکات کو فقط مادی چیزوں میں نہ منحصر کریں، بلکہ ذہن میں رکھیں کہ برکات جس طرح سے مادی ہیں ویسے ہی معنوی اور روحانی بھی ہیں۔ اس لیے فقط یہ نہ دیکھا جائے کہ اگر مادی نعمات یا مادی برکات حاصل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی، بلکہ مادیات کے ساتھ ساتھ معنوی اور روحانی برکات کی جانب بھی توجہ رکھنا ضروری ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ جو شخص ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو اس کے لیے مادی برکات بہت زیادہ معنی نہ رکھتی ہوں، جیسے ہمارے سامنے انبیاء، اولیاء، ائمہ علیہم السلام کی سیرت ہے کہ ان کے لیے یہ مادی نعمات و برکات بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی تھیں۔ ان کے لیے اللہ کا قرب اور اس کے علاوہ جو معنوی برکات تھیں وہ زیادہ معنی رکھتی تھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔